اللهم صل على سيدنا محمد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی جو نکاح کا خطبہ پڑھا گیا ہے، اس خطبے کا پڑھنا مسنون ہے اور یہ ثابت ہے، اور اس خطبے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا ہے. نکاح کے خطبے میں نکاح کا کیا پیغام ہے اور نکاح کے تعلق سے کیا اسلامی تعلیمات ہے، وہ ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور ان 3 آیتوں کا انتخاب کسی عالم نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، بلکہ کائنات کے سردار، سارے انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا. پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی آیت پڑھی جاتی ہے. پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور نساء کہتے ہیں اور عورتوں کو. یہ اسلام میں نے عورتوں کو یہ درجہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں عورت کے نام کی پورے سورت نازل ہوئی. مرد کے نام کی پورے سورے نہیں ہے، لیکن عورت کے نام کی پورے سورے نازل ہوئی. یہ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے. اور جب نکاح کا موقع آتا ہے، ایجاب و قبول کا موقع آتا ہے، پہلے لڑکی سے اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد لڑکے سے اجازت لی جاتی ہے. یہ اسلام نے مقام دیا ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو، کہ پہلے ان سے اجازت دی جاتی ہے. جب وہ نکاح قبول کرتی ہیں تو لڑکے کا دوسرے نمبر لڑکے کا پھر آتا ہے. تو پہلی آیت جو پڑھی گئی سورہ نساء کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، لحاظ کرو اللہ کا، لحاظ کرو اپنے پیدا کرنے والے کا. جس طریقے سے چھوٹا بڑے کا لحاظ کرتا ہے، کسی بڑے کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیتا، وہ پڑیا نہیں کھاتا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، لحاظ کرتا ہے بڑے کا. یہاں پر یہی کہا گیا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے رب کا لحاظ کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اللہ ہماری تاریخ بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے دنیا میں ایسا گزرا کہ کوئی انسان نہیں تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر انہی سے حضرت حوا، ان کا جوڑا اللہ نے بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان کا جوڑا اللہ نے بنایا. اور جب دونوں اللہ کے نام پر ملے اور حلال طریقے پر ملے، نکاح کے نام پر ملے، تو اللہ نے ایسی برکت ان کی نسلوں میں ڈالی، اللہ نے ایسی برکت ان کی نسلوں میں ڈالی کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ بے شمار مردوں عورتوں کو اللہ نے زمین پر پھیلا دیا. کوئی حساب نہیں لگا سکتا، کوئی کمپیوٹر حساب نہیں لگا سکتا اس زمین پر کتنے انسان چلتے اور بستے ہیں. یہ سب نکاح کی برکت ہے، یہ سب نکاح کی برکت ہے کہ اللہ کے نام پر وہ ملے تھے، تو اللہ نے ان کی نسل میں ایسی برکت ڈالی کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. دیکھو اس اللہ کا لحاظ کرو. پھر یہاں پر کہا جا رہا اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا لحاظ کرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو. یہ آیت جو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ یہاں پر ہر آدمی سائل بھی ہے، مسئول بھی ہے، ہر ایک کی ضرورتیں دوسرے سے وابستہ ہیں. کوئی انسان تنہا اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. ایک وقت میں وہ سائل بھی ہوتا ہے، مسئول بھی ہوتا ہے، یعنی وہ سوال کرنے والا بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں. جیسے نکاح کے موقع پر
لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والے کے گھر، وہاں جا کے وہ سوال کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہے، عقل و تمیز ہے اس کے پاس، تعلیم ہے اس کے پاس، ڈگریاں ہے اس کے پاس، دولت ہے اس کے پاس، لیکن اس کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک رفیق حیات کی ضرورت ہے جو اس کی زندگی کو سکون والی زندگی بنا سکے، جو اس کے گھر کو سنوار سکے، سجا سکے۔ تو وہ لڑکی جو خاندان کی عزت سمجھی جاتی ہے، جو گھر کی عزت سمجھی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نکاح کا وسیلہ دیا جاتا ہے، اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے، تو ایک باپ اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام آیا ہے یہاں پر، اس لیے وہ تیار ہوا، اس لیے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اس نام کا لحاظ کرو، یہ نہیں کہ جب مطلب پورا ہو گیا تو اللہ کا نام بھول جائیں، اس نام کا لحاظ کیا جائے، چاہے مسجد کے میناروں سے بلند ہو، چاہے مسجد کے منبر و محراب سے بلند ہو، جہاں سے بھی آواز آئے اس پر لبیک کہا جائے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور دیکھو رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا، یہ نہیں کہ نیا رشتہ قائم ہو تو پرانے رشتوں کو فراموش کر دیا جائے، پرانے رشتوں کو چھوڑ دیا جائے، دیکھو رشتہ داری کا خیال رکھنا، جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، والدین کا جو حق ہے والدین کو ملے، میاں بیوی کا جو حق ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، بھائی بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے، دیکھو والارحام، رشتہ داری کا خیال رکھنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ وکیل اور یہ گواہ چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر، کوئی زندگی میں جھانکنے نہیں آتا ہے، کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا یا لڑکی لڑکے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی، گھر والے کیسا سلوک کر رہے ہیں، یہ گواہ وہاں نہیں ہوں گے، یہ وکیل یہاں وہاں نہیں ہوں گے، لیکن ان اللہ کان علیکم رقیب، اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ پیغام پہلی آیت میں دیا گیا، اور دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہاں پر خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، قربان جائیے ہمارے آقا مکی مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے نکاح کے خطبے میں خوشی کے موقع پر جس آیت کا انتخاب فرمایا اس میں موت کا تذکرہ ہے، جس کو اگر عورتیں سنیں تو شاید وہ بدشگونی لیں گے کہ خوشی میں تم غمی کی بات کرتے ہو، یا یہ بارات ہے، یہاں موت کا تذکرہ کیسا؟ لیکن یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی خوشی وقتی خوشی ہے، دنیا کا آرام وقتی آرام ہے، یہاں کی سجاوٹ ہے یا لوگوں کی بھیڑ ہے، یہ وقتی ہے، کل صبح کے دیکھیں گے یہاں پر سوائے ہڈیوں کے اور کچرے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں کی خوشی کیا، یہاں کا غم کیا؟ وقتی خوشی وقتی غم ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی اسلام کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، ایک مسلمان بن کر جیے اور مسلمان بن کر مرے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ اور آخری آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، سوچ سمجھ کے بات کہو۔ ایک لڑکا جو لڑکی کے ابھی قبول کرے گا، یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، وقتی چیز نہیں ہے، یہ لڑکی کی پوری زندگی کو آدمی پورے نان و نفقہ کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آدمی قبول کرتا ہے۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، سوچ سمجھ کے بات کہو، ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہے کامیاب۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ تو نکاح یہ سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کر انجام دیا جائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح کو لوگوں نے ایک دنیا کی چیز بنا لیا، ایک رسم بنا لیا، ایک عادت بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہماری شریعت نہ خوشی کے موقع پر ہمیں آزاد کرتی ہے، نہ غم کے موقع پر ہمیں آزاد کرتی ہے۔ ہمیں صاف کہہ دیا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے
آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، ہماری خوشی بھی اللہ کے لیے، ہمارا غم بھی اللہ کے لیے، اللہ کا جو حکم ہوگا، ہماری شریعت جو کہے گی ہم اسی کو کریں گے۔ نکاح یہ ایک عبادت ہے اور بڑی ایک اچھی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے کہ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور سارے انبیاء کی سنت ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے۔ آپ نے کئی نکاح کی اپنی زندگی میں، تو نکاح کو ایک سنت کا درجہ دیا ہے، سنت سمجھا جائے، یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے خطبے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ باتیں ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے آنی ضروری ہے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جمعہ میں امام صاحب خطبہ دے دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ثواب سمجھ کر لوگ سن لیتے ہیں، اسی طریقے سے نکاح کے خطبے کو بھی ثواب سمجھ کے لوگ سن لیتے ہیں، لیکن کیا پیغام ہمارے نبی دینا چاہتے ہیں؟ اس خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔